یہ اربعین آخر ہے کیا؟ اربعین کے معنی 40 کے ہیں۔ کہ اگر حسینیت اور یزیدیت کو آپ اپنے حساب سے ڈیفائن کریں تو ایک لائن میں کیسے کریں گے؟ حسینیت یعنی جو انسانیت، اور یزیدیت یعنی انسانیت کی دشمن اور یہ انسانیت کے خلاف۔ اربعین یہ لفظ آج کل ٹرینڈ میں ہے، سوشل میڈیا ہو یا ٹویٹر، ہر جگہ لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں کہ آخر یہ اربعین ہے کیا۔ اربعین دراصل ایک دھارمک یاترا ہے جو اسلام دھرم کے پرورتک محمد صاحب کے نواسے امام حسین کی شہادت کے 40 دن بعد کی جاتی ہے۔ یہ یاترا عراق کے نجف شہر سے شروع ہو کر کربلا پہنچتی ہے، جہاں پہلے زائرین اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں جہاں حسین اور ان کے ساتھی شہید کیے گئے تھے۔ اس یاترا میں سب سے بڑی اور انوکھی بات یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ 80 سے 90 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں، مگر ان کے چہرے پر تھکان اور شکن کا نام و نشان تک دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک انوکھی بات اور اس یاترا میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ 2 سے 3 کروڑ لوگ ہر سال اس یاترا پر عراق کے اس شہر میں پہنچتے ہیں، مگر کہیں بھی آپ کو بد انتظامی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ 2 سے 3 کروڑ لوگ آرام سے اس شہر میں رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے رہنے کا معقول انتظام ہوتا ہے۔ اس طرح عراق کا ایک چھوٹا سا شہر ساری دنیا کو یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اگر حکومت صحیح ہو تو بڑی آبادی کو بھی زندگی ضروریات حاصل ہو سکتی ہے۔ اس موضوع پر دیکھیے مائے بھارت کی ایک خاص رپورٹ۔ آداب ناظرین، مائے بھارت کی اس خاص پیشکش میں مہندی حسن آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے کچھ سمے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار ٹویٹر پر ایک شبد ٹرینڈ کر رہا ہے، اربعین۔ اس بارے میں تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے تنظیم الکاتب کے مولانا، ان سے بات کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ آخر یہ اربعین لفظ ہے کیا اور کہاں سے یہ آیا، اور آخر اگر یہ کوئی تہوار ہے تو یہ کیوں منایا جاتا ہے۔ میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ یہ اربعین آخر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین کے معنی 40 کے ہیں، اور اسلام میں یہ 40 کا عدد مقدس عدد مانا جاتا ہے۔ اور یہ اربعین اس لیے ہے کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو ہوئی تھی، تو روایات کے مطابق 40 دن تک زمین و آسمان نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا، اور یہ 40 دن یعنی جو 40واں دن ہوگا وہ 20 صفر ہوگی قمری حوالے سے۔ اس دن صحابی رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی جناب جابر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل حرم بھی کربلا معلیٰ میں پہنچے ہیں، یعنی اسیران کربلا جو ان کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ لگاتار اسلامی معاشرے سے الگ جتنے بھی اور مذہب ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ سے 3 کروڑ لوگ ہر سال اربعین کرنے کربلا جاتے ہیں، جو عراق کا ایک شہر ہے۔ تو آخر 2 سے 3 کروڑ کی آبادی، ایک ملک کی آبادی بھی نہیں ہوتی، اور وہاں 2 سے 3 کروڑ لوگ صرف چھوٹے سے ایک دائرے میں کیسے رہ لیتے ہیں؟ یہ 2 سے 3 کروڑ جو اس سال آیا ہے، جو سرکاری طور پر آیا ہے، چونکہ یہ تمام کے تمام چیزیں جو 2 کروڑ کچھ جو بیان ہوا ہے وہ ایک تو ویزے کے حوالے سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کربلا میں شہر میں داخل ہوتا ہے وہاں پہ بھی سر چیزیں ہوتی ہیں کہ کتنے لوگ داخل ہوئے، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، تمام چیزیں جو ہیں کمپیوٹر کے اس کے اوپر تعداد میں ہوتی ہیں۔ جو انجمنیں خود عراق کی آتی ہیں مختلف شہروں سے، ان کے بھی نام لکھے ہوتے ہیں کس انجمن میں کتنے لوگ ہیں، یا لوگ جو ایسے بھی آتے ہیں زیارت کے لیے ان سب کے ہیں۔ اب جو سوال آپ کا ہے کہ کیسے اتنے لوگ وہاں جاتے ہیں، تو جو چیز بہرحال یہ ایک اللہ کا معجزہ ہے کہ زمین کربلا کو اس نے اتنی وسعت دی ہے کہ اتنے لوگوں کو اپنے اندر سنبھالے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کربلا کے اندر زیارت کا مسئلہ ہے کہ زیارت کرنے کے لیے صبح سے شام تک لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ رک جاتے ہیں، زیارت کیا کچھ لوگ پھر نکل گئے، دوسرے لوگ آئے انہوں نے زیارت کر لیا، کچھ لوگ پھر آئے کے زیارت کر لیا۔ تو وہ جو خاص جو امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے وہاں تو آپ کو ہر وقت بھیڑ نظر آئے گی، ہر وقت مجمع آئے گا، لیکن وہ مجمع بدلتا بھی رہتا ہے، مجمع بدلتا رہتا ہے۔ تو اب جو تصویریں آتی ہیں وہ وہاں کی ہیں، یعنی 2 کروڑ کچھ لوگ اس سال زیارت کرنے کے لیے آئے، جو کہ ویزے یا وہ جو تمام چیزیں جو سرکاری جو ریکارڈ کے حساب سے آئے، لیکن وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ کوئی وہاں دن بھر رکا نہیں رہتا ہے حرم کے اندر جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے۔ ایک سوال پھر بھی یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے چاہے وہ بھارت ہو یا افریقہ کے جتنے بھی ملک ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتظامیہ کہیے یا سرکار کہیے کہ اپنے آبادی کو بڑے طور پر کھانے پینے اور
جو زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ نہیں دے پا رہی ہے، لیکن کربلا میں ایسی کوئی کمی نہیں دکھائی دیتی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ حسین کو مٹا دے گا، اہل حرم کو اسیر کر کے سوچ رہا تھا مٹا دے گا، لیکن یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ نے کہا یزید، یزیدیت اور جتنے بھی ظالم ہیں سب مٹ جائیں گے، لیکن جو اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے وہ سب کے سب ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم حسین کے لیے، امام حسین علیہ السلام سے جو عقیدت کی منزل آ جاتی ہے، تو پھر انسان نہ اپنی جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنی اولاد کی۔ عراقی سال بھر کماتے ہی اسی لیے ہیں کہ تاکہ وہ چہلوں میں امام حسین کے نام پر لوگوں پہ خرچ کریں، ان کے نام پر خرچ کریں، امام حسین علیہ السلام کے نام پہ۔ اور آج آپ دیکھیے جو اہم پیغام کربلا کا ہے وہ آج پوری انسانیت کے لیے ہے کہ آج کربلا میں جو مشی جسے کہتے ہیں، یعنی جو ریلی نکلتی ہے، اس میں صرف شیعہ نہیں رہتے ہیں بلکہ مسلمانوں کے دوسرے فرقے اہل سنت بھی، برادران اہل سنت بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اہل ہنود بھی ہوتے ہیں، یہودی عیسائی بھی جاتے ہیں، دنیا کے تمام مذاہب و مسالک کے لوگ جاتے ہیں، اور یہ ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر انسانیت کو متحد کرنا ہے، انسانیت کی یونٹی آنی ہے، تو وہ صرف ایک ذات پہ یونٹی قائم ہو سکتی ہے انسانیت کی، اس ذات کو حسین کہتے ہیں۔ ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر حسینیت اور یزیدیت کو آپ اپنے حساب سے ڈیفائن کریں تو ایک لائن میں کیسے کریں گے؟ حسینیت یعنی جو انسانیت، اور یزیدیت یعنی انسانیت کی دشمن اور یہ انسانیت کے خلاف۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آج جتنے لوگ بھی ہیں، مہاتما گاندھی مسلمان نہیں تھے، اگرچہ وہ ہمارے بابائے قوم ہیں، وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ امام حسین کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، ان کو امام الاحرار مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے دوسرے تمام لوگ، یا پھر جتنے لوگ بھی انقلاب لے کر آئے ہیں، جتنے لوگ بھی تحریک آزاد اپنے اپنے ملک میں تحریک آزادی لائے، ان سب نے امام حسین علیہ السلام کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدی مانا ہے، یعنی سب جانتے ہیں اس بات کو۔ یعنی ہر آدمی یہ بتا رہا ہے، ہر آدمی کا یہ قول عقیدت یہ بتا رہی کہ حسین انسانیت کے رہبر تھے اور یزید انسانیت کا دشمن تھا۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا علی ہاشم عابدی صاحب، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اربعین آخر کیا ہے۔ اربعین ایک طریقے سے آپ کا یہ تو عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں 40، یعنی 40واں، اور یہ امام حسین کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جب ان کا قتل کر دیا گیا تھا، جب وہ شہید ہو گئے تھے، اس کے 40 دن کے بعد یہ اربعین منایا جاتا ہے، اور اصلیت میں انسانیت کا پیغام دیتی ہے حسینیت، یہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ اسی طریقے کی دوسری خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مائی بھارت۔ کیمرہ پرسن سنتوش کمار کے ساتھ میں مہندی حسن، مائی بھارت نیوز، لکھنؤ۔